جس طرح پاکستان میں نارملی جب لوگ یو ایس اور یو کے گلوبلی مارکیٹ پلیسز کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے لوگوں کا رجحان فری لانسنگ کی طرف جاتا ہے. یا تو وہ فری لانسنگ وغیرہ میں اسٹک ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنا کوئی ٹیکنالوجی بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا ہوتا، کوئی طریقہ، کوئی پلان نہیں مل رہا ہوتا. تنخواہیں دیں گے، آپ را مٹیریل یوز کریں گے، آپ جگہ کا کرایہ دیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس پیسے بچ جائیں گے جو آپ کو اگلے سائیکل میں مدد دیں گے، آپ ری انویسٹ کریں گے اور چیزیں خریدیں گے. اس طریقے سے جب آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، دیٹس ہاؤ وی کال اٹ انٹرپرنرشپ. ہر قوم کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ وہ کس طریقے سے گرو اپ ہوئے ہیں. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے پیچھے نہیں چل سکتے، وہ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ اس وجہ سے لائن میں نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کو کوئی ال ڈسپلنڈ ہیں، وہ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سائڈ میں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. خرم زبیری صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. نہیں سر، میں اچھا ہوا کہ آپ نے کلیئر کر دیا. جب آپ آئے میں نے آپ سے پوچھا نا، میں کنفیوز ہو رہا تھا. میں سمجھا کہ سر آپ جو ہے نا، ایک تو جمپ اسٹارٹ پاکستان ہے، ایک لفٹ پاکستان ہے. اب میں آپ کی ویب سائٹ پر دیکھوں دونوں مینشن ہے، میں سمجھا یہ دو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں. بٹ لفٹ پاکستان آپ کا وہ ایونٹ ہے جو کہ جمپ اسٹارٹ پاکستان کراتا ہے ہر سال، سم تھنگ لائک دیٹ، رائٹ؟ پریسائسلی. لاسٹ ٹائم لفٹ پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں وہی ایونٹ تھا پچھلے سال، جو پھر کچھ این او سی کینسلیشن کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا تھا، پھر او آئی سی ہو گیا تھا. تو وہ پھر آپ نے فائنلی ورچولی کروایا یا وہ ہوا ہی نہیں؟ ہاں، 2020 میں ہم نے ورچولی کروایا تھا، لیکن ابھی ہم اسی چیز کو پلان کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ وے کہ ذرا اکانومی تھوڑی سی بہتر پاکستان کی ہو پھر پچھلے 10 مہینوں میں. لیکن لاسٹ جو ہمارا 2019 کا ہوا تھا نا لفٹ پاکستان، وہ تقریباً 4 days ان لاہور، 4 days ان اسلام آباد. اس کا اسکیل بڑا ڈفرینٹ تھا. اس کے اندر تقریباً کوئی 20 to 25,000 لوگوں نے شرکت کی تھی. 300 لوگ باہر سے آئے تھے اسپیکرز. پھر تقریباً 300 اسٹارٹ اپ پچز ہوئی تھیں. تو مطلب واز امیزنگ، ایوری بڈی جسٹ لوڈ اٹ. جو آپ کا ہر شہر میں 4 دن ہوا تھا، تو بیسیکلی پریمس کیا تھا، کیا مطلب کور ہو رہا تھا ان 4 دنوں میں؟ بیکاز 4 دن کافی ہوتے ہیں. نارملی لوگ جو ہیں ایک دن ایک شہر میں کرتے ہیں، پھر جو ہے اگلے دن کے لیے سیمینارز ٹائپ اگر آپ بات کریں نا، جو بھی یہاں پر آرگنائزیشنز کراتی ہیں، تو ایک دن یہاں پر کر لیا تو شاید ایک ہفتے کے بعد وہ لاہور میں کر لیں، ایک دن کا ان کا صبح 9 سے شام 5 بجے تک، پھر شاید اس سے اگلے ہفتے سیم ریپیٹ ہو. لیکن 4 دن تک مسلسل کرنا ایک شہر میں اور پھر ملٹیپل شہر میں، تو کیا چیز سیم ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ دیکھیں، ہمارا جو جمپ اسٹارٹ کو تو پہلے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ جمپ اسٹارٹ پاکستان، جمپ اسٹارٹ پاکستان. تو جمپ اسٹارٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تحت آپ ہمیں تو دھکا لگانے کی، جب گاڑی آپ کی بند ہو جاتی ہے تو عادت ہے. جمپ اسٹارٹ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں آپ ایک گاڑی کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اس گاڑی کے جو نئی اسٹارٹ ہو رہی. تو اس کی وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، بیٹری ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے ساتھ ایک اور گاڑی جو پرفیکٹلی آل رائٹ ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور ایک جمپ کیبل لگاتے ہیں، جمپ لیڈ کہلاتی ہے وہ. تو 2 ٹرمینل ادھر لگاتے ہیں، 2 ٹرمینل دوسری جگہ پہ. تو پھر اس کو ایک اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اس گاڑی کو جو نئی اسٹارٹ ہو رہی. تو اس پروسیس کے ذریعے سے گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پاور مل جاتی ہے. تو ہمارا یہ بلیف تھا کہ پاکستان کی جو گاڑی ہے وہ بالکل بہترین ہے، اس کی سیٹیں اچھی ہیں، انجن بھی اچھا ہے، باڈی بھی اچھی ہے، لیکن وہ اس وقت بیٹری اس کی فلیٹ ہے. تو ہم اگر اس کو جمپ اسٹارٹ کریں تو گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی اور چلنا شروع کر دے گی. تو دیٹس وائی وی کیم اپ ود دا نیم جمپ اسٹارٹ پاکستان. اور بیسیکلی جس گاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ینگسٹرز یہاں کی، جو کہ تھوڑے سے ڈی موٹیویٹڈ ہیں، یا شاید ان کو کوئی رائٹ اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں ٹو جمپ ان ٹو دا انٹرپرینور اسپیس، کہ وہ کس طرح گرو کریں. شاید وہ اسٹک ہیں. جس طرح پاکستان میں نارملی جب لوگ یو ایس اور یو کے گلوبلی مارکیٹ پلیسز کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے لوگوں کا رجحان فری لانسنگ کی طرف جاتا ہے. یا تو وہ فری لانسنگ وغیرہ میں اسٹک ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنا کوئی ٹیکنالوجی بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا ہوتا، کوئی طریقہ، کوئی پلان نہیں مل رہا ہوتا. تو یو بیسیکلی ہیلپ اسٹارٹ اپس اینڈ آئی ٹی کمپنیز ٹو گرو ٹو، لائک کیا سمجھوں، ٹو اسٹارٹ یا ٹو ٹیک دیم ٹو اے ہول نیو لیول. دیکھیں، یہ تو سارا کچھ وہیکل ہے. میں پھر اس بات پہ واپس آئے کہ ایکچوئل میں ہم اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں.
اب وہ اسٹارٹ کرنے کا جو پروسیس ہے نا، دوسری بات آپ نے کہی یوتھ کی، تو واقعی میں وہ یوتھ ہی ہے جو اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتی ہے. اچھا، اب وہ اس کو اس کو کیا بتائیں ہم؟ وہ بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اب ان کے ذہن میں اپرچونیٹی غلط فریم ورک کے اندر ہے. وہ 12th مین مینٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 12واں کھلاڑی ہوں اور مجھے ایک دن جب کوئی زخمی ہوگا تو بلا لیا جائے گا میچ کے اندر، اور میں جا کے وہاں پہ وہ پرفارمنس دوں گا، ایک ایسا کیچ باؤنڈری کے قریب پکڑوں گا کہ مجھے اگلے 10 میچ میں یہ کھلائیں گے کہ آپ نے بڑا کام کیا، اور پھر وہاں جا کے میں پہلی گیند پہ چھکا ماروں گا تو میں پرماننٹ ہو جاؤں گا. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو یوتھ سمجھتی ہے کہ یہ اپرچونٹی ہوتی ہے. یا آسمان سے کوئی ڈبہ گرے گا، بڑا بیوٹیفلی ریپڈ ہوگا، میں اس کو کھولوں گا، اندر سے میں کوئی چیز نکالوں گا، وہ اپرچونٹی ہے. یا مجھے کہیں سے کسی آفس سے کال آ جائے گی کہ یار آپ کا انٹرویو ہے، میں جا کے انٹرویو دوں گا، میں سب سے بہترین ہوں گا اور مجھے جاب مل جائے گی یا مجھے جو بھی ہو جائے گا. یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی. اپرچونٹی کیا ہے؟ اپرچونٹی یہ ہے کہ جو کسی ایک فرد کی پرابلم ہے اس کو آپ سالو کر دیں اپنے سلوشن کے ذریعے سے. تو پرابلم کو جو انٹرپرینور ہے وہ پرابلم کو ایز اے اپرچونٹی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے، اچھا وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کی پرابلم لیتا ہے کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا صاف ستھرا، وہ کہتا ہے اس بندے کو نہیں مل رہا، چلو میں دیکھتا ہوں علاقے میں اور کتنے لوگوں کو نہیں مل رہا. تو وہ کہتا ہے یار 10,000 لوگ ہیں جن کو صاف پانی نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے، ایک بزنس کھڑا کرتا ہے جس کا کام صاف پانی مہیا کرنا ہے. اس کی کاسٹ وہ لیتا ہے، پرائس چارج کرتا ہے. اس پرائس کچھ را مٹیریل ہوتا ہے، بوتل ہوتی ہے، پلاسٹک ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھرتا ہے، اس کو لے جا کے لوگوں کو سیل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پانی پینے کا پانی مل گیا، مارکیٹ میں 35 روپے کی ملتی ہے، ہم آپ کو 25 روپے کی دیں گے. اس کو 5 روپے کی پڑ رہی ہوتی ہے، 20 روپے پھر بھی اس کا پروفٹ ہے. وہ جو پروفٹ ہے بزنس کے اندر وہ اس کو سسٹینیبل بناتا ہے. آپ تنخواہیں دیں گے، آپ را مٹیریل یوز کریں گے، آپ جگہ کا کرایہ دیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس پیسے بچ جائیں گے جو آپ کو اگلے سائیکل میں مدد دیں گے، آپ ری انویسٹ کریں گے اور چیزیں خریدیں گے. اس طریقے سے جب آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، دیٹس ہاؤ وی کال اٹ انٹرپرینورشپ. اب اس مینٹیلٹی کو ڈیولپ کرنا یوتھ میں یہ ہم نے کیا کہ ایکچوئل میں پرابلم کو اپرچونٹی سمجھیں اور اس نہج پہ سوچیں. اور جتنے زیادہ لوگوں کی یو سالو اے پرابلم فار 1 person یو گیٹ اے $1. You solve a problem for 1,000,000 people, you get $1 million. You solve a problem for 1 billion people, you become a billionaire. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہر یوتھ کو ذہن میں رکھنا ہے، پرابلم سالونگ کا. اور پوری دنیا میں پرابلم سب سے زیادہ کہاں پہ ہیں؟ ڈیولپنگ ورلڈ میں. پاکستان اس کا حصہ ہے. ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ تو ہر کونے پہ ایک پرابلم بکھری پڑی ہے. ان پرابلمس کو سالو کرنا شروع کر دیں، آپ ملینئر بن جائیں گے اگر ملین پیپل کی پرابلم کو سالو کریں گے. تو یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو ہم نے اپنے ایونٹس کے ذریعے سے لوگوں سے بات کر کے ویڈیو کے اوپر ویسے انٹریکشن کے دوران میں ان کو اس بات پہ کنونس کیا اور پھر لوگوں نے کام کیا. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ہم کر کیوں رہے ہیں یہ کام. مطلب میں فضول کسی نے کاٹا تو نہیں ہے کہ میں جا کے یار یہ اپنا ٹائم لگاؤں، میں کیوں نہ اپنے بزنس پہ کنسنٹریٹ کروں. ایسے اور بہت سے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو فکس کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں. اب پرابلم کو فکس کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے جو آپ کے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں اور میرے پاس ساری پاور آ جائے. جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اچھا، اب یہ پاکستان میں ہمارے نقطہ نظر کے تحت یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے سے ہوا نہیں ہے. ایسا ہوا ہے، ملیشیا میں ہوا ہے. مہاتیر آئے، انہوں نے 30 سال میں ملیشیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. لی کون یو آئے سنگاپور میں، انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اس کو ایک ڈیولپ نیشن بنا دیا. ٹرکی کے اندر 20 سال کے اندر اردوان نے کہاں سے کہاں ٹرکی کو پہنچا دیا. لیکن پاکستانی قوم کی ایک اہلیت ہے. ہر قوم کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ وہ کس طریقے سے گرو اپ ہوئے. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے پیچھے نہیں چل سکتے، وہ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ اس وجہ سے لائن میں نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کو کوئی ال ڈسپلنڈ ہیں. وہ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سائڈ میں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ جاہل ہیں. تو آپ کو شادیوں کے اندر لوگ لائنیں لگا کے کیوں نہیں لیتے؟ وہ جاہل بھی نہیں ہے، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کسی سے بڑی شادی میں چلے جائیں، وہاں بھی نہیں لائن لگاتے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. لائن لگانے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے پیچھے سے.
تو یہ جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ طریقہ کار پولیٹکس کا نہیں ہے تو اور کیا طریقہ کار ہے. دوسرا ہے فلانتھروپی. جیسے ایدی صاحب نے کیا, انہوں نے پاکستان کی ایک پرابلم کو لیا, اپنی زندگی لگائی, لوگوں سے پیسے مانگے اور الٹیمیٹلی ایک بہت اچھی ایمبولینس سروس دے دی. عمران خان نے کیا, انہوں نے کہا کہ یار ایک پرابلم ہے, ہمارے پاس ایک کینسر کا ہاسپٹل نہیں ہے. انہوں نے لوگوں سے پیسے مانگے, اپنی زندگی لگائی, کریڈیبلٹی کے اوپر لوگوں نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے ہمیں ہاسپٹل ایک بہت اچھا دے دیا. اب ہم وہاں جا کے علاج کراتے ہیں. پرابلم اس کے اندر کیا ہے فلانتھروپی کے اندر, کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کنٹینیوسلی پیسہ ڈالتے رہیں گے, وہاں سے کوئی نئی ویلتھ نہیں کریٹ ہوگی, اور جب کریڈیبلٹی ختم ہوگی اس شخص کی یا پھر لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوگا تو وہ پرابلم انسالو ہو جائے گی. اور تیسرا طریقہ جو ہم نے چوز کیا وہ یہ ہے کہ آپ, جو میں نے انٹرپرینورشپ کی مثال دی آپ کو, اس کے اندر نہ صرف آپ ایک پرابلم کو سالو کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ایک نئی ویلتھ کریٹ ہوتی ہے جو وہاں پہ پہلے نہیں ہوتی. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں جس سے ایک نئی نیو ویلتھ کریٹ ہوتی ہے ان کے اپنے خاندان کے اندر, تو ان کو ایک سسٹیننس کا ایلیمنٹ ملتا ہے. اور تیسری چیز جس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے وہ ہے پرابلم سالونگ, وہ پرابلم سالو ہوتی ہے. تو انٹرپرینورشپ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ پاکستان کی پرابلمس کو سسٹینیبل وے میں سالو کر سکتے ہیں. یہ تھا وہ الٹیمیٹلی انڈر لائننگ جس کے تحت ہم نے جمپ اسٹارٹ کے اندر کام کیا. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کہ اگر ہم کچھ پرابلمس ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان لوگوں کے ذریعے سے, جیسے کراؤڈ سورسنگ ہے نا, ایک طرح سے ہم خود نہیں ان 1500 پرابلم کو سالو کر سکتے, کوئی گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی, ورنہ کر چکی ہوتی ہے ابھی تک. تو اس کے لیے اگر 1500 اسٹارٹ اپس ہوں, اور میں آپ کو پرابلم کیا ہے, ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک فضول سا ایک ایجوکیشن سسٹم ہمارا چل رہا ہے. ہیلتھ کیئر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے, وہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. ایک ڈاکٹر آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے ایک مریض کے ساتھ, وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ, وہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آؤ. پھر نرسز کی شارٹیج ہے, پھر انفراسٹرکچر کے مسئلے. یہ سارے مسئلے ایک ایک اسٹارٹ اپ سے حل ہو سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر کا جو آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اس کو 5 منٹ کر دیں. وہ کیسے ہوگا, میں ایک بینگل پہنوں گا, کوئی ایک اسٹارٹ اپ ایک بینگل ایسا بنائے گا جس سے میرے سارے وائٹلز آ رہے ہوں اس کے پاس. وہ سارے کے سارے وائٹلز جب ڈاکٹر مجھے ملے گا اس کو سامنے آلریڈی موجود ہوں گے کہ یار اس کا آکسیجن لیول کیا ہے, اس کا بلڈ پریشر کیا ہے, آکسیجن لیول بلڈ کے اندر کتنا ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی. تو اس کے وہ 25 منٹ سیو ہو جائیں گے. اور یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کے تحت آپ پرابلم کو سالو کرتے جائیں. ٹیچرس ٹریننگ ہے, اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں, وہاں پہ ٹیچرس کو ٹرین کرنا شروع کر دیں. جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ ایک اسکول کھولیں, وہ سسٹینیبل وے میں چلے گا آگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ الٹیمیٹلی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اور اسی تحت ہم نے کیا. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ اتنا لمبا ہم نے کیوں کیا, 4 دن ایک شہر میں لاہور میں, 4 دن یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پاکستان میں سیکٹر بیسڈ ہم نے سالو کرنا ہے. پاکستان کے اندر جب ہم انڈسٹریل پالیسی اول تو 75 سال سے ہے نہیں, اور جب کام بھی کرتے ہیں تو ہم ایک انڈسٹریل پالیسی بناتے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی ہوگی. وہ انڈسٹریل پالیسی اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی 2 سیم شہروں کے اوپر. اب جو انڈسٹریل پالیسی آپ نے بنائی ہے وہ فیصل آباد کے لیے اپلیکیبل ہو سکتی ہے, لیکن وہ سیالکوٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. آپ وہی پالیسی لے کے کراچی جائیں گے تو کراچی پہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, ایک شہر پہ ہو سکتی ہے. یہ وہ پرابلم ہے جس میں آپ کو ویژن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک انڈسٹریل پالیسی بنا بھی دی, 75 سال آپ نے ویٹ کر کے, تو بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کا ایپٹیما جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری والی چیخیں گے, جس سے آپ کے سیالکوٹ والے چیخیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے اپلیکیبل ہی نہیں ہے. آپ نے اگر سبسڈی دینی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو بھائی آپ کی ایک علیحدہ پالیسی ہونی چاہیے صرف فیصل آباد کے لیے, ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے. آپ نے گجرانوالہ کو کچھ اگر دینا ہے تو صرف وہاں سے ہو. تو ہم نے ایک باٹم ڈریون کہ آپ نیچے سے گراس روٹ لیول سے اس انڈسٹری کو پالیسی کو ڈرائیو کریں کہ یار اس سیکٹر کی یہ پالیسی ہے, نہ صرف یہ پورے پاکستان کی ایک پالیسی ہے. تو ہمارے 12 سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں سے 2 انیبلر ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایگریکلچر ہے, ٹورزم ہے, کریٹیو انڈسٹریز ہے, پریسیجن انجینئرنگ ہے اینڈ اسپیس سائنسز, پھر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, پراپرٹی ہے, مینوفیکچرنگ ہے. تو یہ تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر 2 انیبلرز ہیں, ایک آپ کا فائنینشیل سیکٹر اور ایک آپ کا IT سیکٹر. یہ دونوں چیزیں ان بقیہ سیکٹرز کو پھر امپاور کرتی ہیں. پاکستان کے اندر جو 2 میجر سیکٹر ہیں وہ آپ کی
GDP کو $1 ٹریلین سے, اس وقت ہماری جو GDP ہے وہ 340 بلین پہ ہے. ہم اس کو 360 کو ہم نے ٹچ کیا تھا اپریل کے اندر. جب 360 بلین کو ہم نے ٹچ کیا تو اس وقت کی آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی دیکھی ملک میں کیا ہو رہا تھا. مسلسل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ٹورزم کی نئی سائٹس بن رہی ہیں, ایگریکلچر کی ایک نئی اس میں انقلاب آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اب ہم 340 پہ آ گئے ہیں اور یہ نیچے جائے گی ابھی 320 پہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے. اس کے اندر $2 ٹریلین کا پوٹینشیل ہے اس GDP کے اندر, اس ملک کے اندر. ہم 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے, ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے. اور نہ صرف ہم 5ویں بڑے ملک ہیں دنیا کے, بلکہ ہماری جو ڈیموگرافکس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک کی نہیں ہے. کوئی ملک ترستے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پرسنٹیج ہمیں مل جائے جو پاکستان کی ہے. پاکستان سے صرف 8 ملک آگے ہیں, 7 یا 8 ملک آگے ہیں جن کی یہ ڈیموگرافکس ہے, اور وہ سارے افریقہ میں ہیں. اور ان کی میجر پرسنٹیج جو نیو بورن کی ہے وہ ودن 5 ایئرس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پاکستان کا ریٹ بہتر ہے. ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ اباؤٹ 230 ملین ہے اس وقت, 235 کے قریب ہے. اس کے اندر سے صرف اور صرف 3.6% ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے, جو ریٹائرڈ ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر اس وقت یہ پرسنٹیج 18 سے 20% پہنچی ہوئی ہے. اور جاپان اس وقت سروائیول کے اندر ہے, چائنا اس وقت سروائیول کے اندر ہے کہ ہمارے پاس وہ نئے لوگ کہاں سے آئیں گے اگلے 30 سال بعد, کیونکہ یوتھ ہی نہیں ہے. آپ کی یہ تو سب بہت لوگوں نے سنا ہوگا کہ 60% آبادی بلو 30 ایئرز آف ایج ہے. ایک اور فگر نہیں سنا لوگوں نے, وہ فگر یہ ہے کہ ہماری 40% آبادی بلو 15 ایئرز آف ایج ہے. یہ اتنا یونیک ایلیمنٹ ہے جو آپ نہ صرف آپ کو ایک ایج دیتا ہے بلکہ آپ دنیا کو وہ ہیومن ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اس کو چاہیے ہوگا اگلے 15 سے 20 سالوں کے اندر, اور آپ ان کو جیسے مرضی چاہے ٹرین کر لیں. تو یہ لوگ جب الٹیمیٹلی ورک فورس آپ کی بنیں گے تو آج آپ نے دینا ہے, اس کے لیے آپ کو 2 سیکٹرز چاہیے, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. باڈی صحیح ہو اور اسکل سیٹ صحیح ہو. تو اگر آج آپ نے ان کو یہ چیز دے دی تو آپ اگلے 15 سال میں سپر پاور بن سکتے ہیں, 5ویں 6ٹھی بڑی اکانومی بن سکتے ہیں آپ. خرم بھائی, آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری جو ریشو آف پاپولیشن ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے پاکستان میں. آپ کہہ رہے ہیں جو پوٹینشیل ہے یوتھ کو لیتے ہوئے وہ بڑا زبردست ہے. دوسری طرف پرابلمز بھی زیادہ ہیں. آپ نے اور آپ کی آرگنائزیشن جمپ اسٹارٹ نے کیا پرابلم ریئلائز کی ہے کہ یوتھ بھی ہے, صحیح ہے, دوسری طرف پرابلمز سے ملک بھرا ہوا ہے, آپ نے ایک پرابلم کو سالو کرنی ہے. ایک پرابلم ایک انٹرپرینور کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے, لیکن یہ یوتھ جو ہے نا ان پرابلمس کو سالو کیوں نہیں کر پا رہی ہے جو ان کو پرابلمز درپیش ہیں. واٹ آر سم آف دا پرابلمز جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ اتنی اچھے نمبرز میں ہونے کے باوجود بھی ان پرابلمس کو سالو نہیں کر پا رہی ہے؟ تاکہ بیکاز وہ اس پرابلم کو سالو کریں گے, اگین وہی والی بات ہے, ایک نئی ویلتھ جنریٹ ہوگی. وہ کیوں جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پریویس جنریشن ہے نا انہوں نے ان کی تربیت کی ہے. وہ پریویس جو جنریشن ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اگر تمہاری سرکاری نوکری لگ گئی تو تم سیٹ ہو جاؤ گے, تم فوج میں چلے جاؤ گے تو تمہارا ٹیکا ہوگا, تم بیوروکریٹ بن جاؤ گے تو تم فیصلے کرو گے. ان کے ذہنوں کے اندر یہ بھر دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں سیکیورٹی چاہیے, پیسہ چاہیے, تو یہ 3-4 فیلڈس ہیں. اب اس وجہ سے وہ اس پہ چڑھ گئے. ان کے ماموں نے ان کو بتا دیا کہ یار IT کا بڑا دور ہے, تو وہ IT کی ڈگری انہوں نے کر لی بغیر سوچے سمجھے کہ یار میرا دماغ میتھ میں چلتا ہے یا نہیں چلتا. حالانکہ وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی اسکیچنگ کرتا ہو, لیکن وہ NCA میں نہیں جائے گا, وہ کہے گا بھائی IT کے اندر ہے. کسی نے ان کو بتا دیا اگلا دور میڈیا کا ہے, تو 2005 سے لے کر 2008 تک اگر آپ دیکھیں تو جتنی گریجویشن میڈیا میں ہوئی ہیں کسی اور چیز میں نہیں ہوئی. یہ وہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے کہ وہ ان کو وہ پرابلمز نظر آتی ہیں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے نا, تو آپ یقین کریں, میں ایک دفعہ یوتھ کے ساتھ یہاں مارگلہ ہلز کے اندر ان کے ساتھ کیمپ تھا, تو انہوں نے مجھے کسی نے دعوت دی کہ ان کو ذرا آ کے کچھ بتائیں. تو ہم چڑھتے چڑھتے ٹریکنگ کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے, تو ساروں نے کہا, مطلب ایج پہ ٹاپ پہ پہنچ گئے, تو ویلی کے اوپر جب 2 پہاڑ آپس میں ملتے ہیں تو آپ دونوں طرف ویلی کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ پہلی بات ان کے ذہنوں میں یہ آئی کہ واو واٹ اے سین, امیزنگ, کیا نظر آ رہا ہے یار, ہم نے سارا ایوری تھنگ پیڈ آف, کہ یار ہم اتنی اسٹرگل کر کے اوپر تک پہنچے. میرے ذہن میں کیا بات آئی, میرے ذہن میں بھی آئی, مطلب سب کانشیسلی آنی چاہیے نا یہ چیز, لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار واو,
یہ وہ بیسٹ جگہ ہے جہاں پہ ایئر ٹربائن لگایا جا سکتا ہے. ایئر کوریڈور تھا. یہ ہے وہ چیز کہ جب آپ کوئی پرابلم دیکھیں یا کوئی یہ ہے اپرچونٹی کہ اگر ایئر فلو اس جگہ پہ کریٹ ہو رہا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایئر ٹربائن مجھے لگانا ہے. تو آپ کو نظر آنی شروع ہوتی ہیں. آپ کا وہ جو ایکس رے ویژن کریٹ ہوتا ہے, آپ کو ونز اینڈ زیروز میں چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کو نظر نہیں آتی. اگر آپ اس نہج سے, اس نظریے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے کہ میں کیسے اس میں سے ویلتھ جنریٹ کر سکتا ہوں اس پرابلم کو, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ویژن کو براڈ کرنا ہے. وہ ویژن براڈ کیسے ہوگا؟ بجائے اس کے کہ آپ انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھیں, جا کے بھائی ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھو پوری دنیا کے اندر کہ کیسے لوگوں نے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے میں دودھ کو تھنوں سے نکلنے سے لے کر لوگوں کے منہ تک لگانے تک ایک گلاس کے اندر میں کیسے اس کو فریش رکھ سکتا ہوں. اب اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے بعد دودھ کو اس کی فریشنس قائم نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ اس کو 3 دن تک فریش رکھ سکتے ہو اگر آپ اس پروسیس کو فالو کرو. ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے اندر میں اپنے بلیک بورڈ کو ہم نے وائٹ بورڈ میں چینج کیا, وائٹ بورڈ سے ہم نے ڈیجیٹل بورڈ میں چینج کر دیا. اب ہم نے ان کو لیپ ٹاپ دے دیے. فنڈامنٹلی پرابلم سالو نہیں ہوئی, آپ نے صرف آئی ٹی ایڈ کرتے چلے گئے, لیکن کلاس روم آج وہی ہے جو 200 سال پہلے تھا. کوئی ایسا طریقہ ایجوکیشن کا نکالو جس سے ہم فنڈامنٹلی اس چیز کو چینج کر دیں. سوچو, ایگریکلچر ٹورزم کے اندر آؤ. ایگریکلچر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. یہ پوری جو انڈس ویلی تھی نا, یہ پوری ورلڈ کی فوڈ باسکٹ تھی. اس کے اندر ہم آج تک فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں. ہم 1 ایکڑ سے جو گندم لگاتے ہیں وہ ہمیں 35,000 روپے دیتی ہے پر ایکڑ کے حساب سے. آپ ذرا جا کے دیکھیں, اس 1 ایکڑ سے آپ 17 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. آپ گندم نہ لگائیں, کچھ اور لگائیں, وہ میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا, ورنہ ہم ایگریکلچر میں آگے نکل جائیں گے. سوچنے کی بات ہے نا. گندم آپ کے لیے آسان ہے کہ یار آپ نے ٹل کیا اور اس کے اوپر بیج بکھیرے اور 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد آپ کو گندم کی فصل مل گئی, اس کے اوپر آپ نے ہارویسٹر چلایا, لو جی بن گیا. آپ کو 1000 روپے میں بندے مل رہے ہیں, آپ نے کر لیا. آپ اسٹرابری لگا کے, لیکن اس کے لیے بھائی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو کاجو لگانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. آپ کو لہسن ادرک, اب لہسن ادرک ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محنت لگتی ہے یہاں پہ اگانے میں. آپ وہ لوگ ہو جہاں سے آپ پوری دنیا کو فیڈ کرتے تھے, تن آسانی ہے. تو اپرچونٹیز آپ کو نظر آئیں گی اس کے اندر. پوری دنیا کو آپ یہاں سے کھلا سکتے ہو. وہ چیزیں پروڈیوس کرو, جا کے US میں یورپ کے اندر بیچو پیکٹس کی شکل میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, موٹر وے کے اوپر میں نے اتنے سے بادام دیکھے جس میں 6 بادام تھے. وہ جناب 400 روپے کا ایک پیکٹ مل رہا ہے. اس کو ٹیئر آف کرتے ہیں. مجھے پیکنگ بہت اچھی لگی, جو ویسٹ میں بھی ملتی ہے, پہلی دفعہ میں نے پاکستان میں دیکھی. وہ 400 روپے کا بیچ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ہینڈ فل سے بادام ہے. وہ چیز آپ باہر بیچو, اس کے ملٹی پیک بناؤ 12, اس کے اندر بادام خود لے کے آؤ, اگاؤ ان کو, باداموں کو, اخروٹوں کو, کاجو کو, ان چیزوں میں کرو جو اب ہم یہاں سے آم بھیجتے ہیں UK. وہ اتنا بڑا پیک ہوتا ہے, تقریباً کوئی 12 انچز یا 18 انچز بائے 8 انچز کا. وہ تقریباً 2 سے 3 کلو کا ہوتا ہے. اس کے اندر 5 یا 6 آم آتے ہیں. اب آپ اس کی ٹرانسپورٹیشن لو جو جاتا ہے باہر, اگر اتنی اس کے اندر صرف کاجو ہو, وہ آپ کو وہاں پہ بکتا ہے تقریباً 8 پاؤنڈ کا UK کے اندر. ٹھیک ہے, اگر آپ اس اتنے سائز کو کاجو بیچو تو وہ آپ کو $45 پاؤنڈ دے گا. کہاں 8 پاؤنڈ, کہاں 45. دماغ لڑانے کی بات ہے نا. تو آئی کین گو آن اینڈ آن. اتنی اپرچونیٹیز لوکل بھی اور پھر فار انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے بھی. لوگوں کو صاف دودھ چاہیے. آج تک آپ کو یہاں پہ خالص دودھ نہیں ملتا. آپ کا پانی جو ہے, باہر سے ایک کمپنی آ کے آپ کا پانی ہے وہ آپ کو ہی بوٹلوں میں بیچ رہی ہے. نیسلے, وہ آپ سے دودھ لیتی ہے, وہ آپ کو ہی بیچتی ہے اور اپنا منافع لے جاتی ہے باہر. مطلب کوئی عقل کو کوئی ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ KFC, میکڈونلڈز اور یہ ہارڈیز اور پتہ نہیں کس کس کو بلاتے ہیں, ان کے برانڈ لگے ہوئے ہیں. اس سے اچھا کھانا آپ کو اپنے لوگوں کے ریسٹورنٹ پہ اب مل رہا ہے. بھائی اپنی برانچز کو اوپن کرو, باہر جا کے برانچز کھولو, اسی کا کھانا کھاؤ, اور آپ کا کھانا تو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. فوڈ ہے.
ہمارے جو کریٹیو انڈسٹریز کا ورٹیکل ہے اس کے اندر نہ ہم نے ڈرامہ اور آرٹ کو اور کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا، جس کے اوپر پتہ نہیں پوری انڈسٹری چل رہی ہے. کیلیفورنیا صرف سین فرانسسکو نہیں ہے، LA بھی تو ہے نا بھائی. 5ویں بڑی اکانومی ہے کیلیفورنیا، 5ویں بڑی. اگر کیلیفورنیا کو ہم نکال لیں US سے باہر اور اس کو پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں، اٹس اے 5th بگیسٹ کنٹری اکانومی آف دا ورلڈ. کیوں؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، وہاں پہ ویلی ایکو سسٹم کی وجہ سے. اور تو میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال ہوپ فلی کہ آپ کو نہیں لگتا جو کہ کرنٹلی پاکستان میں NICs آف پاکستان یا بہت سارے انکیوبیٹرز یا ٹیک انیبلرز کہہ لو، وہ اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ینگسٹرز کو؟ وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو؟ صحیح ہے، مسائل ہیں ایک پیرنٹنگ کی طرف سے یا جو ان کو ایجوکیٹ کیا گیا پیرنٹس کی طرف سے، لیکن ادر دین دیٹ جب یہ بچے جب آتے ہیں واقعی ریلائز کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں کچھ کرنا ہے. صحیح ہے، نوکری از ناٹ دا اونلی سولوشن آؤٹ دیئر، بٹ جب یہ لوگ جوائن کرتے ہیں کسی بھی ٹیک ایکو سسٹم کو، NIC کی جس طرح میں نے بات کی، اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہاں پر کیوں ابھی تک ہم پاکستان میں جو ہم یونیکارن کا ورڈ یوز کرتے ہیں ابھی تک کیوں نہیں پروڈیوس کر پائے؟ اس کا بڑا فنڈامنٹل پرابلم ہے اور لوگ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ میرا جیسا بندہ کوئی باہر چلا جاتا ہے، اس کو چیزیں ہر طرح سے ورکنگ آؤٹ ملتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اگر یہ سسٹم کسی طرح ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں تو وہاں پہ ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی. تو کچھ لوگ گئے ویلی، سین فرانسسکو، انہوں نے کہا یار بڑا بہترین، یہاں پہ ایپل کھڑی ہو گئی 30 سال کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئی. مائکروسافٹ نے پتہ نہیں $1 بلین، ہماری کنٹری سے زیادہ اس کا بڑا بجٹ ہے جتنا ہمارا پوری کنٹری کا ہے. گوگل کو دیکھ لیا انہوں نے. اب وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے یہ یہاں کریٹ ہو جائے. اچھا وہ لا کے یہاں سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں، رزلٹ نہیں نکلتا. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کے یار بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، یہ ہے، انہوں نے بڑے اسکولز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، وہ سارے یہاں امپلیمنٹ کر. بھائی ایک چیز ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، جو سسٹمز انہوں نے بنائے وہ اپنے لوگوں کے لیے بنائے. اس پورے سسٹم کے اندر جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ انسان. ہمارے پاس وہ انسان ہی نہیں ہے، ہمارا تو انسان ہی ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ وہ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ایسے ہی نہیں لطیفے بنے ہوئے پاکستان کے بارے میں کہ یار وہ جہنم کے گھڑے ہوں گے، ہر قوم کا ایک گھڑا ہوگا، پاکستانیوں کا بھی ایک ہوگا، ہر گھڑے کے باہر نہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. پاکستانی کا جو گڑھا ہوگا اس کے باہر فرشتہ نہیں ہوگا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا دوسرا پاکستانی اس کی ٹانگ کھینچ لے گا. اب یہ ہے تو لطیفہ، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق ہے بھائی. ہم باہر بھی چلے جائیں تو ہم دوسرے پاکستانی کو نہیں لے کے آتے اپنی آرگنائزیشن کے اندر. کیا یہ مسئلہ پاکستان کے علاوہ اور کنٹریز کا بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، یا صرف پاکستان اسپیسیفک تو نہیں ہوگا؟ یار انڈین ہوگا نا، وہ اپنی آرگنائزیشن میں 6 انڈین اور بھر دے گا، اپنے پورے خاندان کو لے آئے گا. گجراتی ہوگا وہ لے آئے گا، پٹیل ہوگا وہ لے آئے گا. بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو ایکچوئل میں اپنی انڈیویجولزم کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کون. جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں، اور پاکستانی قوم کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ایگزسٹنگ فریم ورک میں فٹ نہیں آتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ذہن میں میرے آ رہی ہے کہ بوزنیا کے جو پریزیڈنٹ تھے نا 90s میں جب وار چل رہی تھی بوزنیا کی، تو وہ یہاں آئے، کچھ 6 مہینے رہے وہ پاکستان کے اندر. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو جنگ میں بھی چھپا تھا. اس نے بہت سی چیزیں لکھی، لیکن مجھے ایک چیز یاد رہ گئی، اس سے آپ سے بات سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نے ایک بس دیکھی، وہ دور سے آ رہی تھی، اس کے اوپر کوئی 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھت کے اوپر. تو وہ جب بس قریب آئی تو میں نے ذرا غور سے دیکھا تو بس کے اندر ایک بھی نہیں تھا. تو سارے چھت کے اوپر، سارے چھت پہ تھے. تو وہ کہتے ہیں یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چلو بس کے اندر اگر جگہ نہ ہو اور بھری ہوئی ہو تو یہ بات اٹ میک سینس کہ یو سٹ آن دا روف، لیکن اگر اندر جگہ ہے تو یہ چھت پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو ہم فطرتاً کمانڈو ہیں. کل انڈیا حملہ کر دینا ہم سارے چل پڑیں گے بارڈر کی طرف، لیکن ہم اپنے لیے نہیں نکل رہے آج ملک کے اندر کہ یار ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ کریں. عجیب سی ہے نا. ہم نے امریکہ کو کنفیوز رکھا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے افغانیوں کو انگیج رکھا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے انڈیوں کو کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہم نے کہا چائنیز ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہاں ساتھ ہو، ہمارے بندے مر رہے ہیں وہاں پہ. عجیب کنفیوژن ہے، اور ہم اپنے بارے میں بھی کنفیوز ہیں کہ ہم ہیں کون. تو فنڈامنٹلی ہم نے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. اور میں آپ کو اسٹارٹ اپ سین کے حوالے سے وہ کیوں نہیں چلے گا، وہ چلے گا اس لیے نہیں. میں آپ کو اپنے بیٹے کی ایگزامپل دیتا ہوں، وہ US میں گرو اپ ہوا ہے.
وہ جب 12 سال کا تھا نا 7th گریڈ کے اندر، ایک دن آیا، اس نے مجھے کہا کہ ابو کین یو بائی دس اسکرین فار می. iPhone 4 کا زمانہ تھا. تو میں نے کہا یو ڈونٹ ہیو اے فون، وائی یو نیڈ اسکرین؟ میں کہا جیسے نیڈ، جیسے بچے ضد کرتے ہیں. اینی ہاؤ امیزون سے میں نے اس کو آرڈر کر دی، وہ آئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، جب آئی اس نے لی، اور آفٹر 3 days ہی کیم بیک ٹو می اینڈ سیڈ کہ یار یہ لیں ابو، ہیئر از دا $11. تو میں نے کہا یار forget about $11, tell me what's the story. تو وہ کہتا ہے کہ I had a friend in my class and his phone was broken, so I offered him that I'm just going to actually fix it for you. تو مارکیٹ کے اندر $70 کا ہوتا تھا، تو میں نے اس کو I fixed it for $35. He actually gave me $5 more, تو میں نے $40 یہ رہے اور یہ آپ کے $11. That's how the kids actually grow up in the West. اچھا، وہ جب 5-6 سال 15.5 سال کی ایج میں اس کو لائسنس اپلائی کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ آن لائن جاتا ہے، اپنی ساری ڈیٹیلز بھرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے، اس کو کنفرمیشن ای میل آتی ہے، پھر وہ اپنے ٹیسٹ کو اسکیجول کرتا ہے. اس کے ماں باپ نہیں کرتے، وہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جلدی ہوتی ہے یار میں گاڑی پہ آؤں. پھر وہ آپ کے ماں باپ سے ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ذرا ٹریننگ کروائیں اس کے گاڑی کے اوپر. تو ماں باپ اس کے اچھا یار شام کو چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. پھر وہ بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے 16 سال کی ایج کے اندر، وہ اپلائی کرتا ہے بینک کے ساتھ. بینک اس کو لیٹر آ رہے ہوتے ہیں کہ اب 16 سال کے ہو گئے، بینک اپلائی ہمارے ساتھ بینک کے ساتھ وہ کرو. پھر اس کے پاس کارڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ اپنی سیونگز ڈالتا ہے، یہ جو اس نے کمائی کی ہے جو کمانا شروع کرتا ہے. 15.5 سال کی ایج میں وہ جاب کر سکتا ہے کسی بھی ٹل کے اوپر، کیش رجسٹر کے اوپر کھڑا ہو کے. وہ جب 22 سال کی ایج میں گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ کسی انکوبیشن سینٹر میں جب ڈالتے ہیں 6 مہینے کے لیے، تو اس انڈے میں سے انکوبیشن کیا ہے؟ انڈے کو ہم رکھتے ہیں، ٹیمپریچر دیتے ہیں، اس میں سے مرغی نکل آتی ہے، وہیں سے یہ ٹرم آئی ہے نا. تو وہ پھر مرغی نکل آتی ہے اس کی، وہ کیا سیکھتا ہے وہاں انکوبیشن سینٹر میں کہ یار میں نے جو میں نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے اس کی میں اسپریڈ شیٹس کیسے بناؤں گا، کسٹمر فیسنگ کروں. اور وہ جب بیچتا ہے نا، اب اس کو کسٹمر فیسنگ آئی، جیسے میرے بیٹی کی ایگزامپل تھی، اس سے ملا، اس کو کنونس کیا، جب چیز بیچی نا، جب آپ چیز بیچتے ہیں، ٹرانزیکٹ کرتے ہیں، تو یو نو کہ یار میں اس سے بات کروں، اس کی جھجک نکلتی ہے، نیگوسیشن سکلز آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ منی مینجمنٹ آتی ہے. جب آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹ کی یہ نمبرز نہیں ہے جب میں کارڈ سوائپ کرتا ہوں، دس از اے ریئل منی. تو وہ جب منی ارن کرتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے اس کا. تو وہ اگلے 6 سال اس کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ان ریئل ورلڈ، تو مرغی نکل آتی ہے. یہاں پہ میں فاسٹ یونیورسٹی میں آج سے 4-5-6 سال پہلے میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ سے میں نے جب انٹریکشن کی، ایکچولی 5-6 سال پہلے نہیں، یہ جمپ اسٹارٹ 2013 سے پہلے کی بات ہے، 2011 یا 2012 کی. میں نے وہاں جا کے 150 کی کلاس تھی، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے. میں نے ان کو کہا یار پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگوں نے 10 لاکھ روپے کمائے ہیں؟ اس زمانے میں 10 لاکھ بھی بڑی چیز ہوتی تھی. کوئی ہاتھ اوپر نہیں گیا 150 کی کلاس میں سے. میں نے کہا 5 لاکھ کس نے کمائے ہیں؟ ایک ہاتھ اوپر گیا. میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ٹیوشن نے پڑھا کے. پھر میں نے کہا 2 لاکھ کس نے بنائے ہیں؟ تو 1 یا 2 ہاتھ اسی طریقے سے اوپر گئے. اگر آپ نے صرف 22-23 سال کی ایج تک صرف 1 یا 2 لاکھ روپے بنائے ہیں، اور وہ بھی نہیں بنائے، آپ کے ماں باپ نے فیسیں دی ہیں، مطلب 98% لوگوں نے ایک دھیلا نہیں کمایا تھا 22-23 سال کی ایج میں، تو کیا آپ کسٹمر فیسنگ نہیں آتی، آپ کو منی مینجمنٹ نہیں آتی، مارکیٹنگ اسکلز نہیں آتی، آپ کو پروڈکٹ کریشن نہیں آتی، آپ کو HR نہیں آتی؟ بھائی اکیلے تو نہیں یہ کام کر سکتے. آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کیا، لوگ ہی مینیج نہیں کیے، کبھی کسی بندے کو ہائر نہیں کیا، کبھی کسی کو انٹرویو نہیں کیا، تو آپ نے کبھی HR کو ڈیل ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے کر لو گے؟ آپ کو میں 6 مہینے کے لیے انکوبیشن میں ڈال بھی دوں تو اس میں سے تو خراب ہو جاؤ گے بھائی، مرغی تو نہیں نکلے گی. یہ ہے وہ پرابلم کہ ہم وہ والا سسٹم یہاں نہیں چلا سکتے. تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ یار پوٹینشیل تو بہت ہے ان کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ان کو گرو کریں ناٹ ایز این ایگ بلکہ ایز اے سیڈ. بیج کو آپ نے شروع میں رکھوالی کرنی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ از گیٹنگ اے واٹر، از گیٹنگ اے فرٹیلائزر، از ناٹ گیٹنگ ٹو مچ سن لائٹ. تو آپ ایک گرین ہاؤس میں اس کو رکھتے ہو. جب پنیری ہلکی سی نکلتی ہے اس کا خیال رکھتے ہو، اس کو میک شیور کرتے ہو کہ اس جگہ پہ جو ہائی فرٹیلائزڈ سوائل ہے اس سے نکال کے پھر آپ زمین میں لگاتے ہو. جب وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ سائڈ برانچز گرو کرتا ہے، یو ٹرم اٹ. اب سائڈ برانچز کیا ہیں؟ آپ ایک بندے کو لو، ایک اسٹارٹ اپ کو، اس کو کہو میں 10 لاکھ کی فنڈنگ دے رہا ہوں، وہ 10 لاکھ کی فنڈنگ میں نا 7 لاکھ کی گاڑی خرید لے گا. وہ کہے گا یار میری ذرا ٹیشن ٹیٹ ہونی چاہیے، 3 لاکھ کے سے وہ چلے گا. یہ ہے سائڈ برانچز. تو
unless you trim them, وہ اسٹارٹ اپ استنبول چلا جائے گا کہ یار میں مارکیٹ, بھائی آپ نے پروڈکٹ بنائی نہیں, آپ مارکیٹ کرنے استنبول جا رہے ہو کیونکہ مطلب جہاز کا ہے, شوگر میلہ لگے گا, وہاں پہنچیں گے, لوگوں سے ملیں گے, ایکسپوجر بڑھے گا, یہ ان کے ذہن میں ہے, پروڈکٹ ہے نہیں ہاتھ میں. سو یو ٹرم دیم, مالی اس کو ٹرم کرتا ہے تاکہ ورٹیکلی اوپر جائے, ہاریزونٹلی نہ پھیلے. تو اس گرین ہاؤس میں اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مالی چاہیے. تو وی نیمڈ دیٹ مالی اے شیپرڈ, اینڈ شیپرڈ ہیز اے ویری یونیک کونوٹیشن, پازیٹیو کونوٹیشن. ایوری نبی واز اے شیپرڈ. تو شیپرڈ کی اوور آل ڈیفینیشن آپ کہہ لیں کہ یار دا پرسن ہو از ایکچولی بین اے انٹرپرینور فار پاسٹ 20 years. اس نے کچھ 2-3 اسٹارٹس ڈبوئے ہوں, 2-4 میں کامیاب رہا ہو, اس کے پاس کچھ پیسے ہوں انویسٹ کرنے کے لیے اور کچھ ٹائم بھی ہو دینے کے لیے. سو وی گاٹ دوز شیپرڈ ان فرنٹ آف دوز اسٹارٹ اپس. سو لائک اے شارک ٹینک اسٹائل ہم نے ایک ایونٹ کریٹ کیا شیپرڈ اسپائی کا. اس شیپرڈ اسپائی کے اندر اسٹارٹرس آتے تھے, پچ کرتے تھے ان انویسٹرس کے سامنے, شیپرڈس کے سامنے. لیکن نہ صرف یہاں پہ, اب آپ کو ذرا سا کارپیٹ ہٹاؤ, 1000 مینٹر ملیں گے, ان سے کہو کہ بھائی آپ نے 10 لاکھ روپے اس اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرنے ہیں, مجال ہے وہ 1 پائی بھی انویسٹ کر دیں. خالی خلی تو ہر کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ, پٹی پڑھانے کے لیے تیار ہے, بھاشن دینے کے لیے تیار ہے, لیکن پیسے کون دینے کے لیے تیار ہے؟ سو فار دیٹ یو ہیو ٹو اسکن ان دا گیم. اگر کسی کو بتانے جا رہے ہو تو بھائی اپنا پیسہ بھی لگاؤ اس کے اندر. تو وی میڈ شیور کہ دے آر دا ونس ہو کین ایکچولی انویسٹ ان دوز اسٹارٹ اپس. تو پھر اس ماڈل کے تحت ہم نے آگے چلے. تو جب کنٹینیوسلی آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں نا, تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ وہ جو آپ کا سوال تھا اوریجنل, کہ ذہن تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. شروع کے دن ہوتے ہیں, آپ 3-4 سال میں اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ ایک شخص آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی تھا, اس نے انویسٹ بھی کیا, آپ پہ لگایا بھی. اب ٹائم آیا ہے کہ اب آپ اس کو بھی کچھ بینیفٹ دیں. تو 3-4 سال کی گیم ہے, پھر اس میں سے مرغی نکل آتی ہے اس کے تحت, اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے. جو آپ شیپرڈس کی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ آپ کا تقریباً جو شارک ٹینک ٹائپ ہے کہ مینٹور آیا, یا وہ بندہ یا جو آلریڈی اس کا پریویس ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ فنڈنگ کرتا ہے اور آپ کو مینٹورشپ پرووائڈ کرتا ہے, از اٹ کائنڈ آف لائک آن لائن شو کی طرح ہے؟ ہاؤ اسٹوڈنٹس کین اپلائی فار دیٹ؟ کوئی اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے, کوئی پچ ڈیک کرنی ہوتی ہے آپ کے پورٹل پر, کوئی مطلب کہ ان کا پچ ڈیک اپلوڈ کرنے کا کوئی آپشن ہوتا ہے, یا آپ کا سالانہ کوئی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے جہاں پر آپ اس طرح کی پچز ایکسیپٹ کرتے ہو؟ مینٹورس کا بینچ بیٹھا ہوتا ہے, اینڈ دین ون بائی ون جس کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ وہاں پر جو ہے فنڈ ڈالتا ہے اور اپنی ایکوٹی کے اگینسٹ جو بھی اس کو ایکوٹی لینی ہے. از اٹ سمتھنگ لائک دیٹ؟ اس کے 3 طریقے ہیں. اوکے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپ ٹل 2018, جس کو ہم اب ریوائیو بھی کر رہے ہیں, اپ ٹل 2018 فرام 13 سے, تو 5 سال ہم نے یہ کام کیا کہ ہم ان شہروں میں جاتے تھے. مثال کے طور پر پنڈی میں سب سے پہلے ہمارا اسلام آباد کے اندر مارگلا موٹل میں ایونٹ ہوا, جہاں پہ 4 شیپرڈس بیٹھے ہوئے تھے. اسٹارٹ اپ سے ہم نے اپلیکیشنز لی, انہوں نے آ کے پچ کیا, اور الٹیمیٹلی وہ چیز آگے ان کے درمیان بات ہوئی. پھر ہم اگلے سال ہم نے 2014 کے اندر ہم نے لاہور اور کراچی کو بھی ایڈ کیا, وہاں پر بھی ہم نے شیپرڈ اسپائی کیا. پھر ہر سال ہم ایڈ کرتے چلے گئے. تو ہم کوئٹہ بھی گئے, پشاور میں ایونٹ ہوا, اسلام ایوری ایئر, سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات, ایبٹ آباد, حیدرآباد, ان تمام شہروں میں. تو ایک تو شیپرڈ اسپائی کا یہ طریقہ ہے. دوسرا, لفٹ پاکستان کے اندر ہم نے ان تمام اسٹارٹر سے اپلیکیشنیں لی, اور ہم نے کہا کہ ہم 2 دن لاہور, آؤٹ آف 4 days 2 دن لاہور اور 2 دن اسلام آباد کے اندر آپ کی ساری اسٹارٹ اپ پچز ہوں گی, پیرلل سیشن. اتنے اسٹارٹ اپس تھے کہ ہمیں 3 روم ایلوکیٹ کرنے پڑے اس کے لیے. تو ایٹ اے ٹائم 3 رومز کے اندر یہ چیز چل رہی تھی, تو اس میں ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی اس اوپن, جب کبھی آپ کو اگر اپلائی کرنا ہے, آپ کے پاس پچ ڈیک ریڈی ہے, ایون آپ کو پچ ڈیک کے لیے کچھ چیزیں بھی چاہیے, تو ہمارا جو لوگ نیٹ ورک موجود ہے, ہمارے بہت سے واٹس ایپ گروپس بھی ہیں ورٹیکل کے حوالے سے, اس کے اندر آپ جا کے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. میرے فیس بک کی پروفائل اوپن ہے, مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, جمپ اسٹارٹ کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, لفٹ پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ اپنا میسج کریں کہ جی میرا اسٹارٹ اپ ہے اور مجھے اس حوالے سے بڑی اسپیسیفک قسم کی مجھے فنڈنگ چاہیے. فنڈنگ چاہیے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کے پاس ایگزیکٹلی یہ چیز, ساروں کے سوالات جواب موجود ہوں. آئیڈیا کیا ہے, کیا چیز آپ نے اب تک کی ہے, ٹیم کیا ہے, پوٹینشیل کیا ہے, کن کن مارکیٹس میں ہے, اور کلائنٹ کون ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پچ ڈیک میں نہیں ہیں تو آپ کا پچ ڈیک ریڈی نہیں ہے, آپ انویسٹیبل نہیں ہو. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو انویسٹیبل بنانا ہے.
ورنہ اگلا آپ کا بےزتی کرے گا. اور ہم لٹرلی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں منہ مطلب سامنے, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. میں تو واقعی میں کہ یار نہیں مانگو, بڑے پیار سے پوچھ لو کہ یار میں ایم آئی انویسٹیبل, بہت سے لوگ موجود ہیں نا, تو ہم سے وہ ایڈوائس لے لو اور اس کے بارے میں پچ ڈیک بھیجو, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آر یو ریڈی فار انویسٹ. اگلے 3 آئٹریشنس کے اندر انویسٹیبل ہو جاؤ گے. کیا از اٹ اے وائز آئیڈیا کہ کوئی بالکل ابھی اس سٹیج میں ہے کہ اس کا منیمم وائبل پروڈکٹ بھی نہیں بنا ہوا, رائٹ, وہ اب صرف سوچ رہا ہے, صحیح ہے, پیپر پہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں یہ پروڈکٹ بنانے جا رہا ہوں, اس کی یہ مارکیٹ ہے, میں اس پرٹیکولر مارکیٹ کو سرو کروں گا یا مارکیٹ کے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو سرو کروں گا, یہ میرا آئیڈیا ہے. رائٹ ناؤ وہ صرف جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے امیجنیشن میں, وہ پروڈکٹ, اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے یا اس کا کوئی پروٹوٹائپ نہیں بناؤ. از اٹ وائز کہ اس کا پہلے منیمم وائبل پروڈکٹ یا کوئی پروٹوٹائپ بنا لیا جائے فار ڈیمونسٹریشن پرپسز, یا اگر نہیں بھی ہے بٹ ہی فیلز لائک کہ یار یہ جو میں نے ورکنگ کی ہے نا اٹس گن بی سم تھنگ دیٹ کین چینج یا سالو دا پرابلم, رائٹ. تو وچ ون از گڈ, لائک آپ کے پاس آئے تو پچ ڈیک ورسز دا پروٹوٹائپ منیمم وائبل پروڈکٹ, یا اٹ ڈزنٹ میٹر فار انویسٹرز؟ اس کانٹیکسٹ میں وائز جو ہے بہت ڈائلیوٹیڈ ورڈ ہے, بہت ہی منیمل ورڈ ہے. دا ایکچوئل ورڈ از اے مسٹ, اٹ مسٹ بی ریڈی. اور یہ صرف پروٹوٹائپ یا پروف آف کانسیپٹ کی بات نہیں ہے. انویسٹیبل آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے, انویسٹر کو یہ دکھانا ہے کہ یہ میری جرنی ہے. آئی ہیڈ اے آئیڈیا, I came up, I looked at the problem. At that problem, I converted that into a solution. یہ میرا solution ہے. اس solution کو میں نے لوگوں کے پاس لے کے گئے اور اب یہ finalize ہو چکا ہے. I have not just the hypothesis, but is the real example. میرے پاس ڈیٹا ہے, میں نے 100 لوگوں کو بیچا ہے, انہوں نے خریدا ہے, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میرے پاس نمبرز ہیں. تو اٹس اے مسٹ, ورنہ آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور دوسروں کا بھی نہ ٹائم ضائع کریں. اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو میرے پاس 200 آئیڈیاز ہیں. یس, تو میرے سے لے لیں آپ. اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو میں, اچھا اگر آئیڈیا میرے پاس 200 ہیں تو میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں جن 2 چیزوں پہ کام کر رہا ہوں, اس لیے میں آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پیشن لگاؤ, اپنا ٹائم لگاؤ, اپنا سینرجی لگاؤ, اور اس کے بعد مجھے بھی اس میں کچھ شیئر مل جائے. تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب تک آپ انویسٹیبل نہیں ہیں, ڈونٹ ویسٹ یور ادر پیپل ٹائم اینڈ یور ٹائم. جب آپ انویسٹیبل ہو جائیں تو جائیں. اور لوگ, اور ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, سب سے آئیڈیل سچویشن ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں. لوگ آپ کے پاس اس لیے آئیں کہ وہ آپ کی سکسیس اسٹوری کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تب آپ سمجھیں کہ میں اب انویسٹیبل ہوں. تو یو ہیو ٹو ہیو اے سولوشن, ورکنگ سولوشن اینڈ اٹریکشن. کم از کم 50 لوگ, اپنے باپ کو بیچاؤ, اپنے چچا کو بیچاؤ, اپنے ملنے والے کو, اپنے بیسٹ فرینڈ کو بیچاؤ. میں تو سوال یہی کرتا ہوں کہ بھائی دنیا کو بیچنے چلے ہو, امریکہ میں بیچنا ہے, اور بھائی اپنے ساتھ والے گھر میں بیچا ہے پہلے, وہ بھی انسان ہے نا. تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ تھنگ. نارملی جو آپ کے شیپرڈز ہیں, جن کو آپ مینٹورز بھی بولتے ہو, جن کو آپ انویسٹرز بھی بولتے ہو, لائک فرام وچ انڈسٹریز دے آر کمنگ فرام, لائک وہ مینلی جو ہے باہر کو ایکو سسٹم میں انہوں نے کام کیا ہے, اسٹارٹ اپس کیے ہیں, سرپاس کیے اچھے نمبرز, یا فیل کیے ہیں, یا دے آر لوکل ایز ویل؟ نہیں, لوکل بھی ہیں, باہر کے لوگ بھی ہیں, مکس ہے. ہاؤ بگ از دیٹ سرکل؟ ہم تقریباً کوئی 300 لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہیں. باقی اور نہیں, 300 جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ سمیت ہیں یا نہیں, دیز آر دا مینٹورز / انویسٹرز / شیپرڈ. آپ انسانوں کو لے لیں, اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو انویسٹ نہیں کرتے. دے آر دیئر, دے ہیو اے واسٹ اماؤنٹ آف ایکسپیرینس. جیسے مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے ڈیلائٹ میں کام کیا, 15 سال سے ڈیلائٹ میں کام کر رہا ہے. آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا. لیکن کیونکہ وہ ہمارے نیٹ ورک میں ہے تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز ذرا اس کو دیکھ لیں. کوئی فائنینشیل سروسز کا کوئی آڈیٹنگ فرم ہے, کسی نے کہا کہ یار ہم نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے جو آٹومیٹیکلی آپ کا سال کے بعد آڈٹ ہوا ہوگا, آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کروانے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ کو ڈیلائٹ والے بندے سے کنیکٹ کرا دوں گا. کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہے, کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہے. اب جیسے کوئی فارماسیوٹیکل کوئی کہے کہ یار میں نیوٹروسوٹیکل کی ایک چیز, مجھے کئی لوگ ملتے ہیں کہ ہم یہ واٹ ایور کھجور کا اچار بنا رہے ہیں. اب کھجور کا اچار امریکہ میں نہیں چلے گا, اگر چلے گا بھی تو سب سے پہلے آپ کو FDA کروانا ہے. بادام بیچنے ہیں تو FDA کروانا ہے. اب آپ کہیں گے FDA کیسے ہوتا ہے, تو میں آپ کو اس بندے سے کنیکٹ کرا دوں گا جو پچھلے 20 سال سے یہی کام کرتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اگر آپ کو پرابلم ہے تو کہ یار FDA پروسیسز کیا ہوتے ہیں, تو ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے آپ. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہے, بھائی 20 سال سے وہ بندہ
پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیکسٹائل US کے اندر, وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کوئی نئی ہوڈی, کوئی کیپ یا کچھ اور ڈیزائن کر رہے ہو, کوئی نیا برانڈ لانچ کر رہے ہو, اس کی ہم سرجیکل اکوپمنٹ جو ہے نا بڑا یونیک اکوپمنٹ ہے, وہ نہیں ہو سکتا. پوری جرمنی نے ٹرائی کر لیا, چائنا نے ٹرائی کر لیا, پاکستانی کوالٹی کریٹ نہیں کر پائی. چائنا ہر چیز کو کاپی کر لیتا ہے, ہمارے سرجیکل اکوپمنٹ کو کاپی نہیں کوئی کر سکا آج تک. اس کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے نا پاکستان کی سال کی, وہ $450 ملین ہے. اس کی جو ایکچوئل ورتھ ہے اگر ہم اس کو خود بیچیں تو وہ $16 بلین ہے. ہم 15.5 بلین ضائع کر رہے ہیں ہر سال. ہم کیا دوسرے پلیئرز کے تھرو اس کو بیچ رہے ہیں؟ ہم سے چائنیز خرید کے آگے بیچ رہے ہیں, یا جرمنی والے ہم سے جرمن خرید رہے ہیں, ہم سے چائنیز خرید رہے ہیں, اپنا ٹھپا لگاتے ہیں اور بیچتے ہیں. ہمارا ایک چیز $2 کی بکتی ہے یہاں پہ, وہ جو آپ کی ڈینٹسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے, وہ $22 کا بیچتے ہیں. یہ پرابلم ہے. تو ہم آپ کو ان لوگوں سے کنیکٹ کرا سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی برانڈ بلڈ کرو, کچھ انویسٹ کرو, اپنا برانڈ بیچو. اپنے ہم نے, اور نمک کو دیکھ لیں نا, نمک سرجیکل اکوپمنٹ کو تو شاید لوگ نہ ریلیٹ کر پائیں, نمک کو دیکھ لیں. انڈیا نے آپ کو ٹنوں کے حساب سے آپ کا نمک لے کے, اور باہر پتہ نہیں کیا وہ $20 کے وہاں پہ بک رہے ہیں, میڈ ان انڈیا. بھائی نکلا یہاں سے ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور آپ نمک تھوک کے حساب سے بیچ رہے ہیں فنش پروڈکٹ. اور وہ جو $15 کا بکتا ہے نا, یا $20 کا بکتا ہے وہاں پہ لیمب, وہ $35 کا بکتا ہے. اس کے اندر سے اگر میں صرف کوانٹٹی کو نکالوں جو آپ تک پہنچی ہے, جو آپ کو پرائس ملی ہے, وہ 2 سینٹ ہوگی, 2 یا 3 سینٹ ہوگی. تو یہ پرابلم ہے. تو اس نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سی ڈیلائٹ, میکنزی, آپ کا کیا کہتے ہیں, JP مورگن, فائنینشیل سیکٹر کے اندر, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر, جو ورلڈ کلاس انڈسٹری ہے اس کے اندر لوگ کام کر چکے ہیں. IT انڈسٹری کے اندر میجرلی جو بڑی بڑی IT فرمز ہیں وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں. ہمارے سے مراد پاکستانی ہیں, ہمارے بھی نیٹ ورک میں ہیں. پھر آپ کے ہیلتھ کیئر کا ہو گیا, ایجوکیشن کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر 20 سال سے پڑھا کے نکلے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے, یونیورسٹیز رن کیسے ہوتی ہیں, یہاں پہ HEC کی کیا پرابلمس ہیں, ان کو کیسے سالو کرنا ہے. ابھی بھی ہم باہر دیکھتے ہیں, ہم تو وزیر اعظم ہی باہر سے لے آتے ہیں. تو آپ اپنے کام کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ یار آپ ان لوگوں سے بات کریں, کچھ گائیڈ کریں. اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ کو پتہ ہے, اچھے سسٹمز کا ان کو پتہ ہے. جو آپ کا ایونٹ ہوتا ہے, جو آپ بتا رہے تھے کہ 4 دن جو ہے نا ایک شہر میں ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صحیح ہے کیا اس میں صرف اسپیکرز آتے ہیں جو کہ بس بات کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں ینگ انٹرپرینورس کو, یا کیا ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی پچ کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز 4 دن ایک اور آپ سمجھو کہ 8 دن لگا. ہاں, اور وہ بھی صبح سے شام تک. تو کیا ہو رہا ہوتا ہے ان ایونٹس میں؟ تو بیسیکلی جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, اسلام آباد کے 4 دن میں کیا ہوا, لاہور کے 4 دن کو ابھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو پہلے 2 دن 300 اسٹارٹ اپ پچز ہوئیں. اب 300 اسٹارٹ اپ پچز کے لیے 3 روم تھے, تو ایک دن 50, اگلے دن 50, پھر ایک روم میں ایک دن 50, پھر اگلے دن 50, اس طریقے سے 300. اس کے اندر راؤنڈ ٹیبل میں سارے وہ لوگ موجود ہیں. اگلے 2 دن کے اندر آ جائیں, 12 پیرل سیشنز چل رہے ہیں. ایک ہیلتھ کیئر کا روم ہے, ایک ایجوکیشن کا روم ہے, ایک IT کا روم ہے. ایک روم سے مراد مطلب اچھا جیسے IT کا تھا اس کی 250 کیپیسٹی تھی, تو 6 ورٹیکلز کے, ایگریکلچر, ہیلتھ کیئر, ٹیکنالوجی, فائنانس, ٹورزم, ان کے ایک دن ہو رہے ہیں. اگلے دن ان کے ہو رہے ہیں پیرلل سیشن. پھر مین سیشن چل رہا ہے, جس مین سیشن میں اوور آل گورنمنٹ کے جو پالیسی میکنگ ہے, کس سیکٹر میں کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر ہو رہا ہے. منسٹرز آ رہے ہیں. تو ان لاسٹ کانفرنس لائک اباؤٹ 15 منسٹرز اسپوک ایٹ آور کانفرنس, جس کے اندر 4 فیڈرل منسٹر تھے اور بقیہ جو 11 کے قریب پروونشل منسٹر سے, پنجاب سے اور KP سے. پھر ان کی آپس کی انٹریکشن ہو رہی ہے. پھر فائنینشیل راؤنڈ ٹیبل ہماری ہوئی کہ ہم نے ایکچوئل فائنینشیل سیکٹر میں کیا کیا چینجز, یا ابھی جیسے راست گیٹ وے لانچ ہوا اس وقت ہونے جا رہا تھا, اس کے اندر ہم ریکمنڈیشن کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. پھر میں نے انڈسٹریل پالیسی کا آپ کو بتایا کہ باٹم اپ اپروچ ٹورڈز سیکٹر بیسڈ انڈسٹریل پالیسی. یہ نہیں ہے کہ ایک پالیسی پاکستان کے لیے جو ساروں پہ اپلیکیبل ہے. بھائی سیالکوٹ کی پالیسی اپلیکیبل ہی نہیں ہے فیصل آباد کے لیے, گجرانوالہ کے لیے, کراچی کے لیے. تو اس کے اوپر ریکمنڈیشن کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر.
تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر, پھر انٹریکشن ہوتی ہے آپس میں. اور جب ایونٹس نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کیا ورچولی یا زوم کے تھرو یا آپ کے آن لائن سیشنز بھی ہوتے ہیں؟ بیکاز یہ تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے نا. بٹ ادر دین دیٹ جمپ اسٹارٹ پاکستان جو ہے ایکٹیولی کس طرح کی چیزوں میں, مطلب کہ فار ایگزامپل لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یہ پوڈ کاسٹ جو بھی بندہ دیکھ رہا ہوگا, جو ینگ بندہ ہوگا, شاید جاب کر رہا ہو, شاید فری لانسنگ کر رہا ہو, اس کو شاید اتنا پتہ نہ ہو کہ یار اتنے پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ہم ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کس طرح جمپ اسٹارٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے, پلیٹ فارم سے میرا مراد جو بھی سوشل آپ کا پلیٹ فارم ہے یا ویب سائٹ ہے, اپنے آپ کو کس طرح امپاور کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اپنے آپ کو پہلے اسیس کریں کہ آپ ہیں کون. ایک وہ فرد ہے جو ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہے, ایک وہ فرد ہے جس کا فرسٹ ایئر ہے, ایک وہ فرد ہے جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے پرٹیکولر فیلڈ میں 5 سال کام کر چکا ہے کسی جگہ پہ, ایک وہ فرد ہے جس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ایک وہ فرد ہے جو گریجویٹ ہو کے 15 سال کا ایکسپیرینس ہے اور جاب میں ہی رہا ہے 15 سال, لیکن وہ کھجلی ہوتی ہے کہ اب کچھ کرنا ہے, سیونگ بھی ہوتی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ یار مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے اب, وہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو اسٹارٹ اپ کر رہا ہے, 4 ڈبوئے ہیں, 3 وہ کیے ہیں, وہ 45 کا ہو چکا ہے, اب اس نے کچھ اور بھی کرنا ہے. پھر درد بھی ہے پاکستان کا, تو پروفائل وائز ہے. ان ساروں کے لیے سلوشن موجود ہے. اگر آپ فرسٹ ایئر کے اندر ہیں, ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ریکمنڈیشن چاہیے. آپ کا جو سپروائزر ہے وہ صرف آپ کو, جس کو آپ چوز کریں گے, وہ آپ کو 7ویں سیمسٹر میں بتائے گا, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ بتائے گا ایٹ اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے. تو اگر 5th سیمسٹر میں آپ کو یہ پتہ چل جائے, یا 4th میں یا 3rd میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایکچوئل میں نے یہ فائنل ایئر کا پروجیکٹ کرنا ہے, تو وہ فائنل ایئر کا پروجیکٹ آپ 3 سال کرو گے. جب 3 سال اس کے اوپر کام کرو گے تو وہ چیز کسی پرابلم کو سالو کر رہی ہوگی, پاکستان کی پرابلم کو. اور 3 سال میں جب آپ کے ماں باپ آپ کی فیسیں دے رہے ہیں, جس پہ آپ کو وہ جیسے ہے نا, جب آپ رکشہ میں بیٹھتے ہو تو میٹر آن ہو جاتا ہے, آپ جب جگہ لے لیتے ہو تو کرایہ دینا ہے, لیکن جب تک آپ جگہ پہ موو نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی 3 سال ہیں بھائی. اب خرچہ آپ کا نہیں ہے کچھ بھی ہو رہا, صرف دماغ کی گیم ہے. ایک اچھا سا بزنس پلان بنا لو, کچھ چیزوں سے ملا کے ابو سے پیسے مانگ کے کوئی چیز را مٹیریل لے لو, اس بندے سے بات کر لو جو انڈسٹری کی پرابلم ہے. تو جب آپ فائنل ایئر کا پروجیکٹ بنا لو گے, بن چکا ہوگا 1 سیمسٹر پہلے ہی, تو اس کو آپ کنورٹ کر دو گے اپنے اسٹارٹ اپ کے اندر. اور سو مچ سو کہ ہو سکتا ہے یار 6 سیمسٹر میں آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہو, آپ اس کو بیچنا شروع کرو. جب آپ گریجویٹ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی 50 سیلز بھی ہو چکی ہیں. تو یہ اس کے لیے سلوشن میں کہتا ہوں. ایک وہ بندہ ہے جو ابھی 3 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہے, بھائی سائٹ پہ کام کرو, صبح جاتے ہو 9 بجے, شام کو آتے ہو 6 بجے. اس کے بعد جب 4 گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ لگاتے ہو, گھر کا وہ کرتے ہو, اگلے 2 سال اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو کہ میں نے 18 گھنٹے کا دن گزارنا ہے. جاب کر کے آؤ, 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک فیملی کو ٹائم دو, 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک اپنے سائڈ کی ہسل کو ٹائم دو. 4 گھنٹے بیٹھ کے صرف سائڈ ہسل کرنی ہے. وہ امیزون پہ بیچنا ہے, وہ اپنے پروجیکٹ بنانا ہے, کوئی IC کا سرکٹ بنانا ہے, کوئی ایگریکلچر کے اندر کوئی بیجوں کو فرٹیلائزر بنانا ہے, کوئی دودھ کو ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کچھ بھی کرنا ہے. 4 گھنٹے وہ کام, اس پہ پڑھو, یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھو, اپنا پین اینڈ پیپر نکال کے ٹائپنگ شروع کر دو, لوگوں سے ڈسکس کرو, اور اس 2 گھنٹے کو ایون کوئٹہ ہوٹل پہ جا کے بیٹھ کے گپ لگا کے چائے پی کے, اس دوران جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو اپنی سائڈ ہسل کے بارے میں بتائیں. وہ بے شک امیزون پہ بیچنا ہو, وہ بے شک کوئی لوگو کریشن ہو, فری لانسنگ ہو, جو بھی ہے, لیکن اگلے 2 سال 4 گھنٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے بلا ناغہ. ایک دن آف لے لینا, چلو سنڈے کا, چلو یہ اجازت دی, لیکن اس 2 سال کے بعد آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ ساتھ جاب بھی کر رہے ہوگے. اب آپ اگلے سال کے بعد آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو سائڈ ہسل اتنے پیسے دے رہی ہوگی جو آپ جاب چھوڑ دو, پھر کام کرو. اور اس کو ایک مشن کے طور پر, زندگی کا مشن کر کے, یہ بھائی نعرے لگا کے یہ جا کے آج اس کو یہ ہو گیا, اس کو کیوں نکال دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ بھائی ایک پرابلم پاکستان کی اٹھاؤ, اور اگلے 20 سال بعد پراؤڈلی یہ کہہ سکو کہ یار میں نے پاکستان کی ایک پرابلم سالو کی ہے. اور اس پرابلم کے بعد آپ نہ صرف پراؤڈلی یہ کہہ سکو گے, آپ کی اپنی ویلتھ اتنی کریٹ ہو چکی ہوگی کیونکہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے کتنے انڈے کھانے ہیں, اور یہ کہ یہ میں چیز مہنگی ہو گئی اور ٹماٹر ڈبل ہو گئے اور یہ ہو گیا. تو اپنا بھی فائدہ کرو گے. اس کے لیے میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
اگر اس گروپ کے لیے, اور یہ ساروں کے لیے اپلیکیبل ہے, اور یہ فائنینشیل ڈریون ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے میری پرابلم فکس ہو جائے. اب میں ان کے سامنے ایک پکچر پینٹ کرتا ہوں. آپ چاہتے ہو اگلے 15 سے 20 سال میں آپ کا یہ لائف اسٹائل ہو کہ میرا ایک گھر کراچی میں ہو, ایک گھر لاہور میں ہو, ایک گھر اسلام آباد کے اندر ہو, کوئٹہ میں ہو, پشاور, جہاں پہ بھی آپ کا ہے, میرا گھر ہو, میرے 2-3 فارم ہاؤسز ہوں, ٹھیک ہے, میرے کو 4-5 بچے ہوں, ان کو میں اچھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں, میری 1-2 بیویاں ہوں وغیرہ وغیرہ, ایک ہی ہو تو بہتر ہے, لیکن تو اس کے بعد آپ سردیاں کی ہالیڈیز کے اوپر نا آپ سنگاپور جائیں اپنی فیملی کو لے کے, گرمیوں کے اندر آپ لنڈن جائیں فیملی کو لے کے, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یار اکانومی میں جاؤں یا فرسٹ کلاس میں جاؤں, کیونکہ یہ ڈزنٹ میٹر, آپ کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو. یہ سارا کا سارا لائف اسٹائل کے لیے کچھ پیسے چاہیے نا, تو آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں ہے, آپ ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہی الٹیمیٹ گول ہے. چلو ٹھیک ہے, میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ یہی گول ہے تمہارا, اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. اب آ جائیں, یہ آپ کو اچیو ہوا ہے 45 سال کی ایج میں, آپ کر سکتے ہیں اگر آج آپ 21-22 سال کے ہیں, تو یہ آپ کو اچیو ہو اس وقت ہوگا یہ. اب آ جاتے ہیں جب آپ 35 سال کے ہیں, تو 35 سال میں یہ لائف اسٹائل اچیو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پورے پاکستان کے اندر کوئی 50 آؤٹ لیٹس ہوں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, آپ کی کار واشز ہیں, 50 کار واشز ہیں آپ کی, جس کے اندر اس وقت آپ کی اب 100 ہوں گی, ابھی 50 ہیں, 35 کے جواب ہے, تو آپ کی گاڑی ایک سائڈ پہ گھستی ہے, 100 فٹ کی ٹنل ہے, وہ آٹومیٹکلی اس کو واش کرتی ہے, باہر سے نکل جاتی ہے. ایسی 50 جگہیں ہیں آپ کے پاس, اور آپ کو اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں 30 کے, اب آپ کے پاس 2 کار واشز ہیں ایک ہی شہر کے اندر, اسی طریقے سے آپ یہ چل رہے ہیں. 30 کے ہو گئے. اب آپ آ جائیں 25 کے. اب 25 کے آپ اس طرح سے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کار واش ہے, اور وہ کار واش بھی نہیں ہے, بس گاڑیاں آتی ہیں, آپ نے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہاتھ سے ہی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ 21 سال کے ہیں اس وقت, آج کے دن میں آ جائیں, اور کل کیا کرنا ہے. آپ نے ایک بالٹی لینی ہے, اور ایک اسپنج لینا ہے, اور ایک کپڑا لینا ہے, ٹھیک ہے. اس بالٹی کو بھرنا ہے آپ نے, اور جنا سپر یا سپر مارکیٹ کے باہر جا کے کھڑا ہو جانا ہے, اور آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے, اچھے سے کپڑے پہننے ہیں, ٹوپی پہننی ہے, بڑا گڈ لکنگ ہونا ہے, وہ اس طرح نہیں لگنا ایک بندہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ وہ گڈ لکنگ. اور آپ نے لوگوں کو کہنا ہے سر میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں, دھو دوں. یہاں سے آپ کی یہ جرنی شروع ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. گاڑیاں خود دھونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ والا لائف اسٹائل مل جائے. یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے. گاڑیاں دھونے کے لیے اگر تیار ہو تو پھر 15 سال بعد 20 سال بعد تمہارے آٹومیٹڈ کار 50-100 کار واشز ہوں گے اس پورے پاکستان کے اندر. پھر نہ صرف یہاں پہ ہوں گے, تم بھائی سعودیہ میں بھی ہوگا, سنگاپور میں بھی ہوگا, فلپین میں بھی ہوگا, ویتنام میں بھی ہوگا, سیدھے ہی امریکہ پہنچتے ہیں. بھائی ارد گرد کی باؤنڈریز بھی تو ہیں, قازقستان چلے جاؤ, ازبکستان چلے جاؤ, ٹرکی چلے جاؤ, ایران چلے جاؤ, فلپین چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ, نہیں سیدھا امریکہ جانا. نہیں, بڑا زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ریورس انجینئر کیا. اور میں ریپ اپ کرنے سے پہلے ایک سوال جو میں نے اکثر دیکھا ہے, بلکہ بہت زیادہ دیکھا ہے, کہ جو انٹرپرینورس کوئی اسٹارٹ اپ آئیڈیا کو کنسیڈر کرتے ہیں نا, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار, بیکاز آپ نے ایک بات کہی اسٹارٹ میں, جتنے زیادہ لوگوں کی پرابلم آپ سالو کرو گے نا, اس کو آپ ڈالر ٹرم میں دیکھو. ایک بندے کی پرابلم سالو کی $1, 1 بلین بندے کی پرابلم آپ نے سالو کی تو آپ بلینئر بن گئے. تو یہ سوچ جب ہوتی ہے نا, تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں نا, لوگ کی انفلوئنس وہ بن جاتی ہے, فیس بک بن جاتا ہے, وہ دیکھو پوری دنیا کا پلیٹ فارم ہے, ٹیسلا بن جاتی ہے, امیزون بن جاتا ہے, کہ پوری دنیا کے لیے ہم نے کرنا ہے. تو یہ جب ویژن ہو جاتا ہے نا, تو پاکستان کے پرابلمس پھر وہ اس طرح صحیح طریقے سے کنسیڈر نہیں کر پاتے, بیکاز دے آر لوکنگ ایٹ اے بگ پکچر. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم صرف پاکستان کے لیے سالو کریں گے تو پاکستان میں تو ابھی جو ہے 3G 4G کی پینیٹریشن اتنی ہے نہیں, تو رادر دین فوکسنگ آن دا پرابلمس آف پاکستان ہم چلتے ہیں کسی بڑی دنیا کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تو وٹ از یور اپروچ, یا از اٹ گڈ کہ ہم جو ہے نا گلوبلی پرابلم سے فوکس کریں, یا لوکل پرابلمس پہ فوکس کریں اور ان کو سالو کریں؟ لیکن اگین وہی بات آتی ہے نا کہ لوکل پرابلم یا اس کی جو مارکیٹ سائز ہے وہ چھوٹی ہے ورسز گلوبلی. تو ہاؤ یو وڈ پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹیو کہ کس طرح ایک آئیڈیا کو لوکلی اسٹارٹ کر کے جو کہ لوکل پرابلم کو سالو کر رہی ہے, وہ پھر ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرابلم کس طرح سالو کرے گی, جبکہ پرابلم لوکلی ہے. اچھا, بہت اچھا سوال ہے یہ, اور آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ می دیٹ, کیونکہ بہت سے لوگ
مائنڈ سیٹ بعض دفعہ ڈیولپ کر لیتے ہیں لیکن اس کو کریک نہیں کر پاتے. پوائنٹ اے سے زی کا کنیکشن جو ہے نا کہ وہ کیا ہے, اور اس میں کنفیوز رہتے ہیں ہر وقت. ویژن ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہر انسان ویژولائز کر سکتا ہے. سب سے پہلے اپنی ویژن کو ریفائن کریں, اور ویژن ڈیسٹینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ویژن ٹینجیبل ہونی چاہیے. کہیں پہ بھی جا کے گوگل کر لیں ویژن کا کیا مطلب ہے. ویژن ہیز ٹو بی ٹینجیبل, میجریبل اینڈ ٹائم باؤنڈ. جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں تو آپ, جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ بھائی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنے گھر ہوں گے, میں یہ کر رہا ہوں گا, میرا ایک فلائٹ ہو گیا, میئر کر سکتا ہوں نا. اب یہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتی کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ وہ, یا پھر انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایگزیکٹلی, جب میں نے کہا کہ وی آر اے موومنٹ ٹو چینج پاکستان, رائٹ, لیکن ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے تھرو انٹرپرنرشپ, لیکن ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جس دن ہم وہاں پہ پہنچیں گے وی کین میئر اٹ. میں نے کہا 1500 پرابلم ہے کور پاکستان کی. جب وہ 1500 پرابلم انٹرپرنرشپ کے ذریعے سے حل ہو جائیں گی تو وی نو کہ وی ہیو سالو دا پرابلمس, اس وقت پاکستان فکس ہو جائے گا. اٹ ہیز ٹو بی میئریبل, اور ٹائم باؤنڈ بھی ہونی چاہیے. اچھا, ٹائم باؤنڈ کا یہ ہے کہ 5 سال میں اپنا ٹارگیٹ رکھیں, نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں, 7 سال میں ہو جائے گی, 7 میں نہیں ہوتی 10 میں ہو جائے گی, لیکن انیشیلی آپ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کی آپ کے ذہن میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے, جو نارملی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, وہ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر اگلی ایگزامپل پہ چلتے ہیں. ڈیسٹینیشن آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے جو کہ آپ نے خود ڈرائیو کرنی ہے. اگر اس کے لیے آپ کو ہیلپ لینی ہے کسی سے تو ہیلپ لیں. اچھا, ایک جو چیز آپ کو نہیں پتہ وہ آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ کبھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ ہیں کہاں پہ. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, یہ آج ہی کریں جو بھی سن رہا ہے اس کو. فون کے اوپر جائیں, گوگل میپس کھولیں, اور وہاں پہ جا کے جہاں پر بھی ہیں آپ کوئی کلوز ڈیسٹینیشن, جیسے اس وقت ہم F6 میں ہیں تو ہم کلوز ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں 0 پوائنٹ کی. میں 0 پوائنٹ لکھوں گا, گوگل مجھے دکھا دے گا, اور وہ کہے, میں ڈائریکشن کا بٹن دباؤں گا, وہ کہے گا یہاں سے یہ روٹ لینا ہے, یہ یہاں تک پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک اور کام کریں, سیٹنگز میں جائیں اور اس کا GPS آف کر دیں. اب آپ نے GPS آف کر دیا, انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہے. اب میں نے ڈیسٹینیشن ڈالی F10 مرکز کی, ٹھیک ہے, F10 مرکز میں نے ڈالی, وہ مجھے دکھا دے گا F10 مرکز کیا ہے. ڈائریکشن میں دباؤں گا, وہ ساری زندگی نہیں مجھے بتا سکتا کہ کیسے جانا ہے میں نے, کیونکہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں ہوں کہاں پہ. تو سب سے پہلے اپنی جو جہاں آپ ہیں اس کو اسٹیبلش کریں. اور یہ میں بات نہیں کر رہا کہ یار میں شیخوپورہ میں ہوں یا میں لاہور میں ہوں. ہم لٹرلی کنفیوز ہیں کہ یار یہ میرے ارد گرد ہے کیا, میں کہاں سے گیا ہوں, میرے ماں باپ کیوں ہیں, مطلب کبھی ہم نے سوال ہی نہیں کیا مجھے یہ مذہب فالو کرنا ہے. بھائی ایک ذات ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے, وہ کیا چاہتی ہے آپ سے, کیوں کیا ہے, میں کیسے یہاں تک پہنچ گیا ہوں, یہ دنیا کیا ہے, میں زمین سے کیوں نہیں نکل آیا, میں اوپر سے کیوں نہیں نازل ہو گیا, میں نے ان ماں باپ کی خدمت کیوں کرنی ہے, یہ معاشرہ کیا ہے, پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ سارے سوالات کے جوابات جب آپ کچھ کے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں ہوں. اپنی زندگی کے GPS کو آن کریں. جب تک یہ آن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بھول بھلائیوں میں گھومیں گے. اور یہی سوال کا پرابلم ہے, بنا لیتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا میں ہوں کہاں پہ, تو آپ ساری زندگی نہیں اس کو فالو کر سکتے. اچھا چلو کر لیا کسی طریقے سے. دوسری چیز جو ہمیں ریئلی ڈی ٹریک کرتی ہے وہ پرابلمز ہیں جو اس جرنی میں آنے ہیں. ہم نے GPS بھی آن کر لیا, ڈیسٹینیشن کا بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ جرنی اسٹارٹ نہیں کرتے. اس کی سلوشن آپ کو بتاتا ہوں میں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ رات کو اگر آپ نے زندگی میں کبھی موٹر وے پہ سفر نہیں کیا تو موٹر وے پہ سفر کریں اس کو سمجھنے کے لیے, اور یا تو خود ڈرائیو کریں یا پھر سامنے جو فرسٹ پیسنجر سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھیں. تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسلام آباد سے میں نے لاہور جانا ہے, آپ کو ڈیسٹینیشن کا بھی پتہ ہے, آپ کو سورس کا بھی پتہ ہے, لیکن آپ کو یہ خبر آئی کہ موٹر وے فوگ کی وجہ سے بند ہے, تو آپ موٹر وے کی طرف جاتے ہی نہیں, جرنی شروع نہیں ہوئی. پھر آپ کو کہتے ہیں یار وہاں پہ GT روڈ کے اوپر کنٹینر لگا ہوا ہے گجرانوالہ کے قریب, وہاں پہ راستے بند ہیں, آپ وہاں بھی نہیں جاتے. اب آپ بیٹھے ہیں گھر میں کہ یار جب وہ کھلے گا جب جائیں گے. جرنی شروع کریں, کہیں سے شروع کریں. اور جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کتنی دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے رات کو, 10 میٹر 12 میٹر, اس پہ فوکس کریں. آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن لیس ہیں, لیکن
10 یا 15 میٹر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے بیونڈ نہیں آپ دیکھ سکتے, کیونکہ لائٹیں آپ کو وہیں تک دکھا رہی ہیں. آپ اس امید پہ چلے جا رہے ہیں کہ جب 1 میٹر میں کراس کروں گا تو اگلا میٹر ایڈ ہو جائے گا, اگلا 15 میٹر, اس طریقے سے آپ اپنی جرنی, تو آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے نا بھیرا تک, تو آپ کو اگلی چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی, پھر اس سے اگلی چیز نظر آنی شروع. تو اس مخمسے میں نہ رہیں مستقل کے پورا روڈ میپ آپ پہلے دن ہی کر لیں گے. زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا, ایلان مسک نہیں کر سکتا تھا, بل گیٹس نہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو ڈیسٹینیشن کا پتا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیسے یہ انفولڈ ہوگا. تو پہلی اپنا جی پی ایس آن کریں, ڈیسٹینیشن پہلے ویژن کے لیے فائنڈ کریں, جی پی ایس آن کریں, اور پھر اس جرنی پہ نکل پڑیں. اس ارسپیکٹو کہ آپ کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے, پیدل چلنا شروع کر دیں. بس جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے, اور ڈاکو آپ پہ حملہ کر دیں گے, بارش شروع ہو جائے گی, ارسپیکٹو. ہاں سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو, چھتری لے لو بھائی, لیکن پیدل تو 2 ٹانگیں تو ہیں نا آپ کے پاس, اس پہ چلنا شروع کر دو. اور پھر فوکس رکھو اگلے 10 میٹر پہ, 15 میٹر پہ. اور یہ بات کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جب وہ 10 میٹر جب کراس کر لو گے نا, تو اگلا میٹر ایڈ ہوتا چلا جائے گا, نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بہت لمبی بات کر دی, لیکن دس از دی آنسر. اٹس ورتھ اٹ. بٹ سو یہ ہے کہ ویژن بڑا رکھنا چاہیے, بٹ ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب آپ ایک پرابلم کو لوکلی سالو کر رہے ہو تو پھر اس کو آپ مزید آگے دیکھو گے. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے ٹو سرو دا ہیومینٹی, رائٹ, اور ڈیفینیٹلی اسٹارٹ locally as well. Thank you very much خرم بھائی for your time. Those who want to know more about you, یا جو آپ کام کر رہے ہیں, where they can find you, where you are active, اور جو آپ کی جمپ اسٹارٹ آرگنائزیشن ہے یا ان کی ٹیم ہے, اگر کوئی ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہے ٹو ڈسکس ود دیم اینی آئیڈیا, یا they have a pitch deck, یا they want to know more about you, what you are doing, where they can find you. اگر انہوں نے مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کرنا ہے تو میرا فیس بک پہ میسنجر آن ہے, وہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں, پریفریبلی ٹویٹر پہ, کیونکہ وہ میں ذرا فریکوینٹلی چیک کرتا ہوں. میرا ڈی ایم اوپن ہے ٹویٹر کے اوپر, KM زبیری از دا ہینڈلر. اور اسی طرح کے فیس بک پہ آپ خرم زبیری سرچ کریں گے, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. لنکڈن پہ سرچ کر لیں, یہ 3 میجر پلیٹفارمس پہ میں موجود ہوں. اس کے علاوہ وہ جو آرگنائزیشن کے لیول پہ اگر انہیں وہ کرنا ہے تو فیس بک جمپ اسٹارٹ کا بھی ہے, لفٹ پاکستان کا بھی فیس بک موجود ہے, اسی طرح ٹویٹر بھی موجود ہے. جمپ اسٹارٹ کے میسنجر کے اوپر وہ میسنجر پہ بھیج سکتے ہیں میسیج, وہ اوپن ہے, لوگ موجود ہیں جو فوری طور پر رسپونڈ آپ کو کر سکتے ہیں. تو جمپ اسٹارٹ کا یوٹیوب پلیٹ فارم بھی ہے, رائٹ, جمپ اسٹارٹ کا یوٹیوب بھی ہے, وہاں پہ بھی ویڈیو جو ہماری پریویس پچھلے 10 سال کی ویڈیوز ہیں وہ کچھ پڑی ہوئی ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ریچ آؤٹ آج کل کے دور میں کسی کو ریچ آؤٹ کرنا پرابلم نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ ہم میسیج نہیں بھیجتے. یس, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اسٹارٹ اپس ایکو سسٹم کو لیتے ہوئے, پرابلمس کو ڈسکس کرنے کا, یا ایون فنڈ ریز کرنے کا, یا یہ دیکھنے کا کہ ایم آئی انویسٹیبل اور ناٹ, یہ آپ کا آئیڈیا صحیح ہے یا نہیں ہے, تو یس, خرم زبیری صاحب کا اور جو ان کی آرگنائزیشن ہے, وہ سارے لنکس جو ہیں ان کے فیس بک کا, ان کا ویب سائٹ کا, ان کا یوٹیوب کا, ان کا ٹویٹر کے سارے جو سوشلز ہیں میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, بلکہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو رسپانس کریں گے. اگر آپ نے ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو اس کا بھی میسنجر کھلا ہوا ہے, تو گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ, اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو, اللہ حافظ.